بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایم سی اسپیشل اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی زاہد چودھری۔ ناظرین، اس کائنات کے آغاز سے ہی انسان اس کائنات کے جو رموز و اسرار ہیں ان کو جاننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جب اپنے خالق کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے جتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو اس کائنات کے رموز و اسرار سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔ اب یہ اللہ سے ہم اپنا رب کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کے جو رموز و اسرار ہیں ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آج کا یہ زی ایم سی اسپیشل پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں جو شریک گفتگو ہیں میں ان کا تعارف کرایا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جناب قبلہ ضمیر اعوان صاحب موجود ہیں، جو کہ یو کے اور یورپ میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مجاز خلیفہ ہیں، اور اللہ کے دین کے احیاء کے سلسلے میں اور لوگوں کی فلاح اور بہتری کے سلسلے میں جناب ضمیر اعوان صاحب کی جو خدمات ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ ہم سب سے پہلے زی ایم سی کے پلیٹ فارم سے ضمیر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ زاہد چودھری بھائی، بہت نوازش، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ اچھا، یہ قبلہ میں نے یہ پروگرام جو ہے وہ اس لیے ترتیب دیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مادیت پرستی کا جو دورہ اس میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ انسان مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بینک بیلنس ہو تو وہ ایک کامیاب شخص کہلائے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل کامیابی تو نہیں ہے۔ درست۔ آپ سے میں یہ سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا تھوڑا سا تعارف ہمارے دیکھنے والوں کو کرائیں، تاکہ اس کے بعد ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، کہ پھر اس کے بعد ہم جو ذکر ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر اس پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے پلیز یہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ ایکچولی سلسلہ اویسیہ جو ہے وہ ہے کیا، اس کی چیدہ جو باتیں ہیں وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو پلیز۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکل شیء سکالہ سکالۃ القلوب ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے قرآن حکیم سے ایک آیت 164 آل عمران سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو دوسری ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان دونوں کے ریفرنس سے سلسلہ عالیہ کی بات کروں گا، کیونکہ کوئی بھی جو عمل ہے، کوئی بھی جو عبادت ہے، وہ جب تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہوگی
وہ مردود قرار پائے گی، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو قرآن و درست حدیث کی روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و برکات جو ہیں وہ قیامت تک اللہ کریم انہیں جاری و ساری رکھیں گے۔ نحن نزلنا ذکر و انا لہ حافظون۔ تو اللہ کریم نے یہ قرآن خود نازل فرمایا، حفاظت اللہ پاک خود فرمائیں گے، اور اس کی حفاظت صرف قرآن کے الفاظ ہوں گے تو حفاظت نہیں ہوگی، قرآن کو سمجھنے والے، اس کی تفسیر کرنے والے، اس کی صحیح تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احادیث ہیں، تو ان سب کی، اور انہیں پڑھنے والے، انہیں سمجھانے والے ہوں گے تو تب ہوگا۔ تو دین جو ہے وہ بنیادی طور پہ میں تقسیم کی، سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ہے تعلیمات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ہیں برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیمات نبوت جو ہے وہ ظاہری پہلو ہے، وہ کتابی شکل میں ہے، وہ ایمان والے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں، نان مسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے نان مسلم اسکالرز بھی ہیں قرآن حدیث کے۔ تو تعلیمات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن، حدیث اور فقہ آ جاتا ہے، اور برکات نبوت میں وہ کیفیات جنہیں قرآن حکیم میں تزکیہ نفس سے، تزکیہ کے نام سے ریمائنڈ ہمیں کرایا گیا ہے، اور بہت سی آیات ہیں جن میں تزکیہ نفس، نفس مطمئنہ تک اور نفس راضیہ اور مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث پاک میں اسی یہ جو سلاسل ہیں، یہ کیفیات ایک سینے سے دوسرے سینے تک لے جانے کے لیے انہیں مشائخ سلاسل کہتے ہیں، اور احادیث میں اسے احسان کا نام دیا گیا ہے۔ تصوف، احسان، پیوریفیکیشن آف سول، یہ ساری ٹرمینالوجی ہے اس تصوف کی، پیوریفیکیشن کی، تزکیہ نفس کی۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی پالش بنائی ہے، اور قلوب کو پالش کرنے کے لیے اللہ نے ذکر کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن حکیم میں 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ کریم نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ذکر الہی کا حکم فرمایا ہے، تنبیہ فرمائی ہے، اس کے فوائد بتائے ہیں۔ تو جو تزکیہ نفس ہے، اس کی بہت مشہور حدیث ہم سب لوگوں نے سنی ہوئی ہے، حدیث جبرائیل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 3 سوال پوچھے، 4 سوال پوچھے، لیکن ہم تین تک اپنے آپ کو وقت کی لیمیٹیشن کی وجہ سے، تو پہلا سوال تھا دین سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے لوگوں کو، تو پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں اسلام کیا ہے، پلرز آف اسلام۔ دوسرا سوال تھا کہ بھائی دین کیا ہے، اور دین کے بھی آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی سارے جانتے ہیں، سب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی سب کا اتفاق ہے۔ تیسرا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ وہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہم فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم عبادت، اگر انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق نصیب ہو جائے، کیفیات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، قرب الہی، تو وہ عبادت اس طریقے سے کرے گویا وہ اللہ کریم کو روبرو دیکھ رہا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارا خالق ہے، ہماری تخلیق کرنے والا ہے، تو اللہ کریم خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کریم کسی کو وہ حکم نہیں دیتے جو کر نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ انسان میں اللہ نے وہ چیز ودیت کر دی ہے، وہ کیپیسٹی رکھ دی ہے کہ وہ عبادت کے اندر اللہ سے محو گفتگو ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم تمہارا تزکیہ، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں کامل یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بزرگان دین نے جہاں علماء اکرام نے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی ہے، وہاں مشائخ نے
تعلیمات نبوت کے ساتھ ساتھ برکات نبوت کی بھی تعلیمات دیں کہ کیسے آپ اپنے دل کو اپنی روح کو صاف کر کے کیسے اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے اور کیسے انسان اپنی عبادت میں خلوص پیدا کر سکتا ہے، خشوع اور خضوع پیدا کر سکتا ہے، کہ کیونکہ قرآن کے الفاظ ایک چیز ہیں، قرآن کے الفاظ میں جو اللہ کریم کا ذاتی نور ہے، ذاتی برکات ہیں، ذاتی بلیسنگ ہیں، وہ اگر ہم محسوس نہ کریں. ہم ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی حدیث پڑھتا ہے میرے سامنے تو میں بتا سکتا ہوں اس کے پڑھنے سے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا کسی نے بنائی ہوئی ہے، نقلی حدیث ہے. تو جی وہ فرماتے کیسے، وہ فرماتے کہ ان کا تزکیہ نفس اس حساب سے تھا کہ وہ جب بندہ حدیث پڑھتا تھا، جب حدیث پڑھی جاتی تھی تو اس کے الفاظ سے وہ انوارات آتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انوارات ہیں. اچھا اور قبلہ، جو جب وہ قبلہ میں جی یہ جی کیونکہ ہم اب اس چلائیں گے. اب دیکھیں جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کا جو دل ہے، انسان کی جو روح ہے، دوسری چیزوں کی طرح جو ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور اللہ کے جی نبی نے یہ ارشاد گرامی یہ ہے کہ دل کا اور روح کا جو زنگ ہے اس کو ختم کرنے کا جو وظیفہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. پہلے تو ہمارے ذرا دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ جب ہم روح اور قلب کے زنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن اگر انسان کا دل مردہ ہو گیا، انسان کا دل جو ہے وہ اس کو غلط راستے پہ لے کے چلا جا رہا ہے تو اس زنگ کیسے لگتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے انسان کی روح اور قلب کو جو ہے وہ زنگ لگتا ہے؟ جی جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ، اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر وہ ذکر اذکار نہ کرے، نیکی نہ کرے، نیکیاں ان بلیک سپاٹس کو، اس زنگ کو دھوتی رہتی ہیں، گناہ جو ہے وہ اس زنگ کو بڑھاتے رہتے ہیں. اگر بندہ توبہ نہ کرے، ذکر اذکار نہ کرے، تو اگر ذکر اذکار وہ اتنا کرے کہ اپنی برائیوں سے زیادہ ہو تاکہ وہ مٹتی رہیں، اگر انسان توبہ نہ کرے، ذکر اذکار نہ کرے، تو وہ بلیک سپاٹس جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے دل کو پورا 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 سیاہ کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کریم ایسے دلوں پہ مہر فرما دیتے ہیں. اور یہ جو اعمال بتائے ہیں ان جس طرح جسم کی بے حساب بیماریاں ہیں اور جی ڈاکٹر انہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے جو ہیں وہ دوائیاں، میڈیسن پروپوز کرتے ہیں، جسم کی طرح روح کی بھی بے حساب بیماریاں ہیں. ان میں مثال کے طور پر خود پسندی ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کی تعریف کرنا، تکبر ہے، خود نمائی ہے، حسد، درست. طمع، ریاکاری، حب مال، حب دنیا، حب جا، خود بینی، چغلی، جھوٹ، منافقت، یعنی بے حساب یہ ساری جو برائیاں ہیں یہ روح کی بیماریاں. جیسے جسم کی بیماریاں بے حساب ہیں، اسی طرح روح کی بیماریاں حساب ہیں. ہماری سوشلی ہم آج کے دور میں غیبت اور چغلی میں اتنے انوالو ہیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے وہاں غیبت ہر طرف سے ہر بندہ آتا ہے اور یہ شغل کے طور پہ کی جاتی ہے. اور جیسے یہ کوئی ایسی گناہ، حالانکہ یہ غیبت جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو یہ گناہ جو ہیں یہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور ذکر کثرت سے کیا، کثرت سے ذکر کا مطلب ہے کہ ذکر وہ ہو کہ ذکر دوام ہو جائے، جو قلبی ہم اللہ اکبر. زبان کے ساتھ. میں مختصر طور پہ جو 700 سے زیادہ قرآن حکیم میں جو آیات آئی ہیں اور بے حساب احادیث آئی ہیں، ان کو علماء نے اور مشائخ نے ذکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ایک جی حصہ جو ہے وہ ذکر کا وہ عملی ذکر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیک اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ سارے عملی جو ہیں اعمال، یہ
عملی ذکر میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو ذکر ہے وہ ہم لسانی ذکر ہے، زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اب دین کے بارے بات کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تو یہ سارے لسانی ذکر میں آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو خاص مشائخ کا جو ذکر ہے وہ ہے ذکر قلبی، اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بے شمار احادیث اور قرآن حدیث، اور ہم جو یہ ذکر کرتے ہیں، ہم نے یہ ذکر سورت الاعراف جو 7 نمبر سورہ ہے اس کی 205 نمبر آیت ہے، اس سے ہم نے اس ذکر کا ذکر قلبی کا طریقہ لیا ہے۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ شروع میں ہی فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے رب اپنے دل کے اندر ہی اندر کرو، اور آخری اس کی آیت کا جو ٹکڑا ہے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ تو کیسے؟ اب میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ بھائی ہم تو نماز کے اندر غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی یعنی 24/7 اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح۔ اللہ نے ہر وقت یاد رکھنے کیپیسٹی روح کے اندر ڈالی ہے۔ روح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، روح جو ہے وہ اللہ کی تجلیات سے ہے، عالم امر سے ہے۔ جس طریقے سے انسان 2 چیزوں سے ہے، مٹی سے ہے اور نور سے بنا ہوا ہے، روح سے بنا ہوا ہے، اور جسی طریقے سے ہماری روح بنی ہے نور سے، اسی طریقے سے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں۔ فرشتے اور ہماری روح میں ایک سیملیرٹی یہ ہے، فرشتے جب سے بنے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اور اسی کام کے لیے ہماری وہ فرشتے نہ سوتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو روح اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بھی نہ سوتی ہے نہ تھکتی ہے۔ جیسے بچے کو سکول کالج میں سکھایا جاتا ہے اور تعلیم حاصل کر لے، روح کو بھی اسی طریقے سے تعلیم دینی پڑتی ہے، اسے اچھائی کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ذکر قلبی جو ہم کرتے ہیں یہ اس آیت سے لیا گیا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ، کیونکہ انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی سانسیں ہیں جتنی بھی ہیں، اور ان سانسوں کو اگر آدمی ذکر سے لگا لے، روح کو ذکر سکھا دے، تو ہر اس کی ہم پریکٹس 5-10 منٹ شام کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ یہ ذکر کرنے سے، قلبی ذکر کرنے سے روح یہ ذکر سیکھ جاتی ہے۔ روح کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ اس کو ہم جب ذکر صبح ہم 10 منٹ جتنا کسی کے پاس ٹائم ہو، ہم جب صبح ذکر کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے یہ سارا دن یہ سانس کے ساتھ اللہ کے نام کو کوارڈینیٹ کر لیتی ہے۔ ویسے تو اللہ کے سارے صفاتی نام ہیں، کسی کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذاتی نام سارے صفاتی نام کا مجموعہ ہے، خلاصہ ہے۔ تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ بن جاتا ہے کہ جب سانس اندر جائے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر جا رہا ہے، اور جب سانس باہر آئے تو ہم سوچتے ہیں کہ لفظ ہو باہر آ رہا ہے۔ ہو بھی قرآن کا لفظ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو اس طریقے سے ہم یہ ذکر صبح ہم 5-10 منٹ الحمدللہ ذکر کرتے ہیں، سارا دن ہماری روح ذکر کرتی ہے، اور ہم اپنے دل کو اللہ 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 کرتے سنتے رہتے ہیں، اور ہم ہر پورا دن ہم اللہ کریم کے کانشیس ہوتے ہیں۔ جیسا نماز میں انت عبد اللہ کا فرمایا گیا ہے کہ عبادت میں، تو ہمیں الحمدللہ جب سے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں صبح و شام باقاعدگی سے کریں تو ہمیں یہ خشوع اور خضوع، اخلاص اور اس کے ساتھ 24/7 کا یہ الحمدللہ قلبی ذکر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قبلہ ایک اسی موضوع کو آگے اگر میں بڑھانا چاہوں تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے تو میرا ذکر کر اور میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بندے اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور اس سے بڑی انسان کی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ ان تمام جہانوں کو پالنے والا، اس
तमाम जहानों को पैदा करने वाला, मुझे और आपको तहलीक करने वाला अल्लाह है, उसका जिक्र करे। तो ये जब अल्लाह ने ये वादा कर लिया है हमसे कि हम उसका जिक्र जो है वो करेंगे, तो अल्लाह, अगर हम पोशीदा जिक्र करेंगे तो अल्लाह हमारा जिक्र जो है वो ओपनली जो है वो होगा। अल्लाह हमें वो रिफतें और बुलंदियां अता करेगा अपने जिक्र की वजह से। तो इसके बारे में जरा आप हमारे देखने वालों को, सुनने वाले को बताएं कि ये जो अब अल्लाह ने कह दिया है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं जरा जिक्र करूंगा, तो इससे अब एक बंदाए मोमन होने के हवाले से, एक अब्द होने के हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारियां बन जाती हैं? जी, माशाल्लाह। चौधरी साहब, बात ये है कि जब अल्लाह किसी का जिक्र करता है तो उससे मानी बाईद मकसूद होता है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम क्योंकि अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, हमारी सारी ज़रूरतें अल्लाह से मुंसलिक हैं, तो हमने अल्लाह का जिक्र करना है कि अपने आप को यहाँ और आखिरत में कामयाबी के लिए। अल्लाह करीम कुरान हकीम में फरमाते हैं, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दे, कि अल्लाह ने जो चीज़ भी की है वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती है। और जो जानदार चीज़ें हैं उनकी हयात का दारो मदार अल्लाह के जिक्र पे है। जब भी चीज़, कोई दरख्त है, कोई पौधा है, कोई जानवर है, कोई परिंदा है, जब तक वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं उनकी हयात कायम रहती है। जब उनसे जिक्र में गफलत हो जाती है वो किसी शिकारी का शिकार बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना और इसे चॉइस दिया कि तुम चाहो तो मेरा जिक्र करो और तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करो, और अगर नहीं करोगे तो उसका खमियाजा तुम भुगत लोगे। अब अल्लाह करीम जो है तो हम अगर सारी दुनिया में सारे इंसान अल्लाह करीम का 24/7 जिक्र करे तो अल्लाह की शान में एक जर्रा भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी शान में कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर सारी दुनिया अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह का जिक्र करना खत्म कर दे तो भी अल्लाह करीम की जात में एक जरा भर फर्क नहीं, कोई शान नहीं घटेगी। लेकिन जब हम जिक्र करते हैं तो अल्लाह करीम फरमा रहा है, जैसे अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया कि जब मेरे फरिश्ते मेरे नबी पे हैं, ए मोमिनो, तुम भी अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, तो तुम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद। उसमें क्या है, अल्लाह करीम की रहमत वक्त आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बरस रही है, बारिश की तरह बरस रही है। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेज रहे हैं, ब्लेसिंग भेज रहे हैं। और हम अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है, सलाम भेजना है, तो हम उस जम्मे गफूर में शामिल हो जाएंगे कि हमारे सलातो सलाम भेजने से, दरूद पढ़ने पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो फर्क हम नहीं पढ़, लेकिन हम उनमें शामिल होकर अल्लाह की रहमतों में हम भी शामिल हो जाएंगे। और उस तरीके से यहाँ भी अल्लाह फरमा रहा है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि ए ए ए ए लोगो, ईमान वालों से खिताब है कि तुम जब अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी महदूद ज़राए की वजह से अपना जो तुम जिक्र करते हो, तुम्हारे उसमें लिमिटेशन है, उसमें खुशू व खुजू नहीं है, उसमें खलूस नहीं है, जो भी है तुम कर रहे हो। लेकिन जब तुम एक हीला करोगे, अल्लाह अपना खास करम तुम पे बरसाए, और जब तक तुम अल्लाह का जिक्र करते रहोगे, अल्लाह की खास रहमतें, यानी तुम्हारी रोजी में अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाएगी, तुम्हें प्रोटेक्शन की तरफ से हो जाएगी, तुम्हें कल्बे सलीम नसीब होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे, यानी जो काम भी है कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से वो कुर्बे इलाही नसीब हो कि मैं हजरत से नाफे रसूल का जिक्र तमाम कल्बे सलीम आता है,
باتیں قلبی سے ہوتا ہے سے ذکر کرنے سے تو وہ اس بندے کی خواہشات نہیں کہ جو وہ بندہ کہے اللہ ویسا اثر یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو چاہتے ہی اللہ ہے، اور جب وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جو میں چاہتا ہوں اللہ تو وہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ اللہ کی رضا میں اکبر، فنا ہو گیا۔ جس حال میں بھی وہ ہے وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا خوش ہوں، یہ مالک نے میرے لیے پسند کیا ہے، تجویز کی ہے، میں تو اسی میں خوش ہوں، اور وہ پھر اس میں وہ ہمیشہ اسے پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر وہ اس کا صبح سے لے کر شام تک اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ذکر بن جاتی ہے، اور 24 آور اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور 24 آور ذکر کرنا صرف روح کا کام ہے۔ ہم نے کھانا پی ہے، سونا بھی ہے، سارے کام کرنے ہیں، ہم ذکر میں غفلت ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ کانشیسلی ذکر صرف قلب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو تب چلی بات۔ میں جو ساتھیوں میں جو عام لوگوں میں ایک کنفیوژن ہے وہ میں دور کرنا چاہوں گا، تصوف کے بارے، تزکیہ کے بارے، احسان کے بارے۔ دیکھیں عبادات میں وہ چوئی صاحب دو قسم کی ہیں، ایک عبادات وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے عبادات کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے، اس کا وقت مقرر کیا ہے، اور اس کی تعداد مقرر، تو ہمیں سنت کے مطابق بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کریم نے، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، اس طریقے سے باقی بھی بہت سے حکم ہیں، فرائض ہیں جو ہم نے وہ کرنے ہیں۔ لیکن جب بھی ذکر الہی کی بات آئی تو قرآن اور حدیث میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی اللہ نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی قسم کی کوئی صورت نہیں بیان کی، کسی کا کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، صرف ایک ہی کنڈیشن ہے، جو ذکر بھی تم کرو، جو عبادت بھی کرو، شرعی حدود اندر ہو، وہ ذکر الہی ہے۔ ہاں جو بھی کام آپ ذکر کے نام پہ کر رہے ہیں اس میں کوئی بدعات آ جائیں گی، اس میں خرافات آ جائیں گی تو وہ تو ذکر رہے گا ہی نہیں ہے، وہ تو گناہ کا باعث بن جائے گا۔ اسی لیے یہ جو مختلف سلاسل ہیں، سلاسل تصوف، 4 بڑے مشہور سلاسل ہیں۔ ایک ہمارا جس میں ہم ہیں نقش بندیہ ہے، ہم نقش بندیہ کی آگے برانچ ہے نقش بندیہ اویسیہ، اسی طریقے سے نقش بندیہ، قادریہ، سوروردیہ اور چشتیہ ہیں، یہ 4 مشہور سلسلے ہیں۔ لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب ہے، اس میں 12 کا ذکر ہے، اور بھی بہت سے سلاسل ہیں جو اتنے معروف نہیں ہو سکے یہ، لیکن یہ 4 معروف سلاسل ہیں، ان کی مثال بالکل یہ ہے جیسے فقہ کی تدوین ہوئی۔ فقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 امام نہیں تھے، 4 حصوں میں اسے تقسیم نہیں کیا گیا تھا، یہ جب بعد میں اس کی ضرورت پیش آئی تو اب 4 امام ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل، تو یہ 4 جس طریقے سے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی بیان کی، جس طرح ہماری آسانی کے لیے قرآن حدیث سے چیزیں نکال کر مسائل ہمارے لیے آسان فہم دیے، اسی طرح مشائخ نے اپنی روحانی بیماریوں کو، رذائل اخلاق جو ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں مختلف سلاسل، مختلف طرح سے ذکر بتایا۔ مختلف طرح سے ذکر اس لیے بتایا جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک ہی دوائی کو مختلف مریضوں کو مختلف صورتوں میں مختلف مقدار میں دیتا ہے تاکہ ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے مشائخ جو ہیں سلسلے، کسی بھی سلسلے سے ہوں، وہ لوگوں کو ان کی طبیعت دیکھ کر، ان کی روحانی استعداد دیکھ کر انہیں وہ کا طریقہ بتائیں گے، اور وہ اگر وہ کرتے رہیں گے تو انہیں ذکر دوام نصیب۔ سب کا، سارے سلاسل کا مقصد روح کی صفائی اور ذکر دوام نصیب ہونا ہے۔ آخری بات میں کر کے آپ اگلا سوال کیجئے گا کہ جب تک چودھری صاحب، جب تک انسان کو ذکر دوام نصیب نہ ہو، انسان کو دنیا کی مصروفیات اس قدر اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں کہ ذکر الہی، انسان کی عبادت اور ذکر الہی انسان کی زندگی میں ثانوی در پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر دل ذاکر ہو جائے تو پھر انسان یہ اللہ کا نام انسان کے دل میں رچ بس جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیز دل میں رس بس جائے، وہ بندہ اگر بے ہوش بھی ہو جائے تو اس کے زبان پہ وہی آئے گا جو اس کے دل میں بسا ہوا ہوگا۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔
इसी को जैसे अभी अभी आपने जिक्र किया कि तमाम जो सलासल हैं उनकी जो बेसिक तालीम है वो यही है कि इंसान का अपने रब से ताल्लुक जो है वो कैसे मजबूत करना है, और उस की सबसे बड़ा जो जरिया है वो जिक्र इलाही है। और इस जिक्र इलाही से ही हम अपने कलूब को, अपनी अरवाह को जो है उनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ सकते हैं। और जब इंसान की रूह और दिल का ताल्लुक अपने मालिक से जुड़ जाएगा तो दुनिया की ये जो मादियत परस्ती है वो उसके अजहानो कालूब से निकल जाएगी। अब ये जो खास तौर पर ये जो नक्शबंदिया अवैसिया सिलसिले में हम देखते हैं कि जिसमें जिक्र खफी जो है या खामोशी के साथ जो जिक्र है उसके ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। तो इस हवाले से अगर आप हमारे देखने वालों को ये अगर बता दें कि इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा कि ये तरीका क्या है, जैसे जी आपने कहा कि अल्लाह के जिक्र जो है वो अल्लाह का नाम जो है उसी का जिक्र है, तो ये खफी तरीके से यानी खामोशी के साथ जिक्र जो है वो कैसे होगा, और उससे वो आपने थोड़ा सा बता दो दिया कि रूह जो है हमारी उसको कोई नींद नहीं है, वो हर वक्त काम में मौजूद है। और अगर हम अपनी रूह को इसका पाबंद कर दें जिक्र इलाही का, तो हमने वो अल्लाह के कुर्ब की जो मंजिल है शायद हम उसको पा सके। तो ये जरा थोड़ा हमारे देखने बेशक वालों को प्लीज। बेशक बेशक इसको नहीं, क्योंकि रूह के बारे अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में बताया कि मुख्तसर इसके बारे मुख्तसर इल्म जो है वो दिया गया है। और जो जो लोग खास करके जो लोग इस फील्ड में आते नहीं हैं, जो किसी, क्योंकि हर काम के लिए कोई ना कोई उस्ताद जाते हैं दुनिया में, हम सब अंडरस्टैंड करते हैं और हम अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूशन लेते हैं, अच्छे से अच्छा टीचर सेकुलर एजुकेशन के लिए, दीनी ज़ाहिरी इल्म के लिए लेते हैं। लेकिन जब कुर्ब इलाही के लिए जब रूह की प्योरिफिकेशन के बारे आती है, क्योंकि लोगों को इसका बताया भी नहीं गया, और आम तौर पे जो हमारी मस्जिद या हमारे जो उलमा हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस कुरान हदीस और फ़िक़्ह पे है, और होना भी चाहिए। लेकिन इसके जी। साथ जैसे मैंने हदीस जिब्राइल के बारे बात की थी जी। कि तीसरा हिस्सा तज़किया नफ्स है, कि एक हिस्सा इस्लाम है, दूसरा हिस्सा ईमात है, और तीसरा हिस्सा है कि उनको दर्जे एहसान तक पहुंचाना। क्योंकि अल्लाह को किसी की इबादत की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि जैसे इंसान है, अब हम डॉक्टरों से पूछते हैं, डॉक्टर हमें बताते हैं कि इंसान के जिस्म का वैसे तो हर बॉडी सेल, हर बॉडी पार्ट बहुत ज़रूरी है, और एक भी हमारी अंगली भी अगर ज़ख्मी हो जाए, हाथ ज़ख्मी हो जाए, तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। लेकिन डॉक्टर हमें बताते हैं कि सारा जिस्म ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंसान के जिस्म में 5 ऐसे रज़ाए रईसा हैं कि जो अगर एक भी ख़त्म हो जाए तो में से इंसान हो जाता है। कि हमें डॉक्टर बताते हैं कि कोई इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी में आ गया, तो वो जो 5 अज़ा हैं उन्हें टेस्ट करते हैं। उनमें दिमाग है, हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है और लिवर है। ये इन 5 में से कोई एक भी फेल हो गया तो बंदा मर जाता है। तो सबसे पहले कोई इमरजेंसी में आए, उस पांचों को टेस्ट किया जाता है, पांचों ठीक है, वो कहते हैं कि विल डील विद इट लेटर ऑन, क्योंकि ये इमरजेंसी केस नहीं है। तो जैसे जी। आज़ाए रईस हैं इंसान के जिस्म में, इसी तरीके से रूह की भी बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे बच्चा पैदा होता है, तो हम सब ने ये सुना हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है और वो मुसलमान होता है। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी रूह इंसानी शक्ल में होती है। ये इंशाल्लाह लंबा टॉपिक है, कहीं फिर जी। इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये जी। है कि रूह जब इंसानी शक्ल में होती है, तो फिर उसके आमाल जो बच्चा कर रहा होता है, जब तक वो बालग नहीं होता, उसके आमाल जो है उसे डिफॉर्म नहीं करते हैं। रूह चेंज होती रहती है, जैसे कुरान
حکیم میں بھی ہے کہ اعمال کی وجہ سے لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، سورۃ الراف میں. تو اس طریقے سے وہ تو ظاہری طور پہ ہو گئے، لیکن روحانی طور پہ لوگوں کے اعمال جو ہے وہ روحوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ انسانی روح انسانی شکل میں ہوتی ہے. تو انسانی شکل میں جو روح ہے، اللہ نے روح کے بھی 5 اعضائے رئیسہ ہیں جو انسان کے سینے میں اللہ نے رکھے ہیں. حدیث میں بھی ان کے بارے منشن آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کا سینہ روشن ہو گیا، اس نے کہا مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. اور بھی بہت سی ایسے حدیث ہیں. تو جو 5 اعضائے رئیس ہیں، مشائخ نے ان کے نام بھی بتائے ہیں، اور ان میں پہلا جو اس کا روح کا جو پہلا مین وائٹل آرگن ہے، وہ جس طریقے سے انسان کا فزیکل ہارٹ ہے، اس فزیکل ہارٹ کے اندر اسپرچول ہارٹ رکھا ہے، جسے ہم قلب کہتے ہیں. قلب کے بارے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی سنی ہوئی ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. کان کھول کے سن لو، وہ انسان کا قلب ہے. تو یہ جو قلب ہے، یہ انسان کا قلب، اس کے بارے جیسے ہمارے باڈی میں 5 سینسز ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے اس قلب کے اندر، روح کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، خوشبو سونگھ سکتا ہے. تو اسی قلب کے ذریعے، اسی روح کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہی لیتے تھے، بات کرتے تھے. تو اس میں جیسے ہمارے، لیکن جسم کے جو فیکلٹیز ہیں ان میں اور روح میں فرق یہ ہے کہ جسم جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہے، نارملی دیکھنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے. لیکن روح جو ہے اس میں ساری ڈومنٹ ہوتی ہیں، وہ انہیں ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. کسی استاد کے پاس، کسی سکول میں جانا پڑتا ہے، کالج میں پڑھیں، وہ انہیں پالش کرتے ہیں. اور وہ انسان کے جیسے لوگ، آپ کشف کے بارے سنا ہوا ہے، الہام کے بارے سنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روح کا حصہ ہیں. اور ایک صحابی کی مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ ان کا مجھے نام بھول رہا ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے صبح ایمان کے ساتھ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ تم نے کیسے ایمان کے ساتھ کی؟ انہوں نے کہا میں یہاں کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ کر رہا ہوں، جنت میں جنتیوں کو جاتا دیکھ رہا ہوں، دوزخ کا نظارہ کر رہا ہوں، دوزخ میں دوزخیوں کو جاتا دیکھ رہا ہوں. وہ اپنے قلب سے، وہ اپنی روح سے دیکھ رہا تھا. تو آپ نے دعا بھی فرمائی، انہوں نے کہا کہ اس پہ قائم رہنا، جو اعمال کر رہے ہو اس پہ وہ قائم رہنا. تو اس طریقے قبلہ. سے یہ پہلا. جی جی، میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا بریف دورانیہ کا پروگرام ہوتا ہے، اور یہ موضوع جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تشنگی رہ گئی ہے آج کے اس پروگرام میں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو زی ایم سی نیٹ ورک کے جو دیکھنے والے ہیں، آپ ان کے لیے وقت نکالیں گے تاکہ ہم اس بحث کو اور اس علم کو جتنے جہاں ہم پہنچا سکتے ہیں زی ایم سی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے، ہم اپنا وہ حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ کے حوالے سے آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، پورے یو کے میں، یورپ میں آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. اور میں پھر ونس اگین میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے وقتوں میں بھی آپ اسی طریقے سے ہمارے لیے وقت نکالیں گے. بہت شکریہ. زاہد بھائی، میں خادم ہوں، جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. انشاءاللہ. بہت نوازش تھی، بہت نوازش. بہت جزاک اللہ شکریہ. خیر. جزاک اللہ خیر. ناظرین، آج بہت ہی زبردست گفتگو تھی جناب قبلہ ضمیر اوان صاحب سے، کہ انسان اپنا تعلق اپنے رب سے، اپنے کریٹر سے مضبوط کیسے کر سکتا ہے. تو اگر ون لائنر یا مختصر میں اس کا نتیجہ اخذ کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی روح اور اپنے قلب کی اصلاح کرنی پڑے گی. اگر ہماری روح اور قلب کی اصلاح ہو جائے گی
تو फिर यकीनन हम अपने अल्लाह को पहचानने में हमें आसानी होगी। जैसे कि नबी सल्लम की हदीस किबला ने भी बयान की कि जिस्म के अंदर एक ऐसा लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो सारे अमाल ठीक हो जाते हैं, और वो दिल है। तो आए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के जो ज़ंग हैं, जो रूहानी तौर पर खत्म हो सकते हैं, जो मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, गीबत है, झूठ है, बेईमानी है, धोखा है, इस तरह की बीमारियों से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए, और हमें अपने रूह की, अपने कल्ब की हिफाजत करने की जो है वो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले संडे को इसी टाइम किसी और प्रोग्राम, किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक अपने दोस्त, अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा, और अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।